اسلام محبتوں کا دین ہے اور حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوا تو کسی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، تو جیسے ہی میں پہنچا تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یار مجمع کیوں نہ آتا جب آمینہ کے لال خطاب کر رہے ہوں، جب دو جہاں کے سردار آقا گفتگو کرتے ہوں، اور جب حضور گفتگو کرتے تو پھر صحابہ تو جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جاتے کہ حکمتوں کے موتی اپنی جھولیوں میں بھر لیں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے میں نے یوں دروازہ کھولا تو اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش تک نہ تھی۔ تو فرماتے کہ اب ایک لمحے کے لیے رک گیا، چونکہ آداب مجلس یہ ہیں کہ جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، جو پہلے آئیں وہ آگے بیٹھیں اور بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھیں۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو صحابی رسول تھے، اٹھ کر آگے تو آ ہی نہیں سکتے تھے، تو دل میں خیال آیا ہوگا کہ چلو آج آنکھوں کو زیارت نہیں ہو رہی لیکن کانوں کو رس گولتا لہجہ تو سنائی دے گا نا، تو سبق ہی یاد کرنا، چلو آج یہیں پر بیٹھ کر یاد کر لیتے۔ فرماتے میں نیچے زمین پر بیٹھنے لگا تھا کہ میرے حضور کی نگاہ کریمانہ میرے اوپر پڑ گئی اور حضور نے جلدی سے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، جریر بن عبداللہ نیچے زمین پر نہ بیٹھنا، یہ بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یار کون خطیب ہے جو آج آنے والوں کو کندھوں سے چادر بھی اتار کے دیتا ہو؟ ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ یہاں جو لیٹ آئے اگر خطیب صاحب کی نظر پڑ جائے تو اسے سپیکر پہ رسوا کر دیا جاتا ہے کہ تو اب لنگر ٹائم پہ آ گیا، تو کھانا کھانے کے لیے آیا، تو پہلے سویا ہوا تھا۔ ہم تو لوگوں کو تانے دے کر پیچھے سے بھگا دیتے ہیں۔ میرے حضور کا انداز تبلیغ کیا ہے کہ یار کندھوں سے چادر اتار کر آنے والے کو دی جا رہی ہے اور اسے بتایا جا رہا ہے عملی طور پر کہ تیرا شکریہ، تیری مہربانی کہ تو پیغام سننے کے لیے تو آ گیا ہے نا۔ اور جب پیغام سنانے والا اتنا مخلص ہو تو پھر میرے خیال میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ پیغام کتنی جلدی من کے اندر اتر جاتا ہے۔